بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ اس میں مفعول کا بیان۔ اس میں مفعول وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہے، جیسے مضروب یعنی مارا ہوا، اس ذات کو بتاتا ہے جس پر مار پڑی ہے۔ اس میں مفعول وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہے، جیسے مضروب مارا ہوا اس ذات کو بتاتا ہے جس پر مار پڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تعریف واضح ہے۔ اس میں مفعول بنانے کا قاعدہ۔ ثلاثی مجرد کے ہر متعدی باب سے اس میں مفعول کا صیغہ واحد مذکر مفعول ان کے وزن پر آتا ہے۔ باقی صیغوں کے لیے ان کی علامتیں لگائی جاتی ہیں، یعنی تثنیہ مذکر بنانا ہے تو آخر میں آپ الف اور نون مکسور لے آئیں، مفعولانی تثنیہ مذکر بن جائے گا۔ جمع مذکر سالم بنانا ہے تو آخر میں واو اور نون مفتوحہ لے آئیں تو مفعولون، اور واحد مؤنث بنانا ہے تو علامت تانیث لے آئیں تو مفعولتن، پھر اس کے بعد علامت تثنیہ بڑھا دیں اس پر تو مفعولتانی، پھر تائے تانیث کو گرائیں اور الف اور لمبی والی تا بڑھا دیں تو مفعولاتن پوری گردان بن گئی۔ مفعول مفعولان مفعولون مفعولتن مفعولتان مفعولاتن، تو یہ بات یاد رکھنے کی۔ ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد کے ہر متعدی باب سے اس میں مفعول کا صیغہ واحد مذکر مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ باقی صیغوں کے لیے ان کی علامتیں لگائی جاتی ہیں۔ وہ علامتیں آپ خود بھی لگا لیں گے، نحو میں آپ نے پڑھ لی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ جو بات ہے، دوسرا نقطہ، یہ فی الحال اتنا اہم نہیں ہے، اس کو اگر آپ یاد نہ رکھیں ابھی پھر بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر یاد رکھ لیں تو جو ہے آگے آپ کو بہت فائدہ دے گی یہ بات۔ مزید فی اور رباعی کے ہر متعدی باب سے اس میں مفعول اسی باب کے اس مضارع مجہول سے بنتا ہے۔ اس میں فاعل اسی باب کے مضارع معروف سے بنتا ہے اور اس میں مفعول اسی باب کے اس مضارع مجہول سے بنتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگائی جائے اور آخر سے پہلے والے حرف کو فتحہ دیا جائے اگر اس پر فتحہ نہ ہو، اور لام کلمے کو تنوین دی جائے تو اس میں مفعول کا پہلا صیغہ بن جائے گا۔ باقی صیغوں کے لیے ان کی علامتیں لگائی جائیں، جیسے یکرمو۔ ٹھیک ہے، یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ علامت مضارع کو حذف کیا، میم مضموم لیا ہے اس کی جگہ تو مکرمو، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آخر سے پہلے والا کلمہ مفتوح ہے یا نہیں، کیونکہ ہمیں اس میں مفعول بنانا ہے۔ جی ہاں، مفتوح ہے تو اب فتحہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لام کلمے کو تنوین دے دیں تو مکرمون۔ اسی طرح یجتنبو سے مجتنبن، یستنصرو سے مستنصرن۔ سمجھ گئے نا؟ فائدہ یاد رکھیں، اس میں مفعول صرف فعل متعدی سے بنتا ہے۔ اس میں مفعول صرف فعل متعدی سے بنتا ہے، فعل لازم سے اس میں مفعول نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، فائدہ یہ بھی اتنا اہم نہیں ہے، یاد رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔
مزید فی کے ابواب میں اسم فاعل اور اسم مفعول میں صرف یہ فرق ہے کہ اسم فاعل میں آخر سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہوتا ہے اور اسم مفعول میں فتحہ. یعنی مجتنبن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور مجتنبن یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے. فائدہ یہ سمجھنے کی بات ہے بھائی. اسم مفعول میں بھی غائب حاضر متکلم، مفرد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث کا فرق ضمیروں کے ذریعے کیا جاتا ہے. جیسے ہوا مضروب، ہما مضروبان، ہم مضروبون، ہی مضروبت. اب جب میں مضروبن بولوں صرف تو آپ حاضر غائب متکلم کا فرق نہیں کر سکیں گے کہ یہ صیغہ کس کے لیے بولا گیا ہے. حاضر کے لیے، غائب کے لیے، متکلم کے لیے نہیں آپ فرق کر سکتے. ہاں بغیر ضمیر لگائے آپ تثنیہ، مفرد، جمع اور مذکر و مؤنث کا فرق کر سکتے ہیں ان کے علامتوں سے، لیکن ضمیر لگانے سے اور اچھے سے فرق ہو جائے گا، بات پکی ہو جائے گی. لیکن غائب حاضر متکلم کا فرق آپ نہیں کر سکتے بغیر ضمیر لگائیں. ٹھیک ہے. ہوا مضروب، ہما مضروبان، ہم مضروبون، ہی مضروبت. یہ تو ہو گئے. ہی مضروب، ہی مضروبت، ہما مضروبتان، ہن مضروبات. یہ تو ہو گئے غائب کے صیغے. انت مضروب، انتما مضروبان، انتم مضروبون، انت مضروبت، انتما مضروبتان، انتن مضروبات. اس میں مفعول کی گردانیں مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات. مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات. یہ دوسری جو مثال ہے یہ ثلاثی مزید فی کی مثال ہے. ٹھیک ہے. وہی ہے مجتنب، مجتنبان، مجتنبون، مجتنبۃ، مجتنبتان، مجتنبات. فی الحال اب اس کو چھوڑ دیں. تمرین: افعال ذیل یاد کرو اور ان سے اس میں مفعول بنا کر معنی کے ساتھ گردان کرو. غسل یغسل، غسل ماضی ہے اور یغسل مضارع. کون سے باب سے آئے گا یہ؟ فعل یفعل. ضرب یضرب کے باب سے. غسلا و غسلا یہ مصدر. دھونا. کذب یکذب کذبا، ضرب یضرب کے باب سے. فتل یفتل فتلا، ضرب یضرب کے باب سے. غلب یغلب غلبا، ضرب یضرب کے باب سے. فصل یفصل فصلا، یہ بھی ضرب یضرب کے باب سے. فصل یفصل تفصیلا، یہ ثلاثی مزید فی ہے. کسر یکسر تکسیرا، یہ بھی ثلاثی مزید فی ہے. کذب یکذب تکذیبا، یہ بھی ثلاثی مزید فی ہے. ابھی اس کو فی الحال چھوڑ دیں. اچھا، اس سے مفعول کی گردان بنا لیتے ہیں. مغسول، مغسولان، مغسولون، مغسولۃ، مغسولتان، مغسولات. مغسول دھویا گیا ایک مرد، صیغہ واحد مذکر بحث اس میں مفعول. مغسولان دھوئے گئے دو مرد، صیغہ جمع، صیغہ تثنیہ مذکر بحث اس میں مفعول. مغسولون دھوئے گئے سب مرد، صیغہ جمع مذکر بحث اس میں مفعول. مغسولۃ دھوئی گئی ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث بحث اس میں مفعول. مغسولتان دھوئی گئی دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث بحث اس میں مفعول. مغسولات دھوئی گئی سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث بحث اس میں مفعول. مکذوب، مکذوبان، مکذوبون، مکذوبۃ، مکذوبتان، مکذوبات. مکذوب جھوٹ بولا گیا ایک مرد، صیغہ واحد مذکر بحث اس میں مفعول. مکذوبان جھوٹ بولے گئے دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر بحث اس میں مفعول. مکذوبون جھوٹ بولے گئے سب مرد، صیغہ جمع مذکر بحث اس میں مفعول. مکذوبۃ جھوٹ بولی گئی ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث بحث اس میں مفعول. مکذوبتان جھوٹ بولی گئی دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث بحث اس میں مفعول. مکذوبات جھوٹ بولی گئی سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث بحث اس میں مفعول. فتل یفتل بٹنا، یہ فعل لازم ہے، اس سے نہیں آئے گا غالباً. غلب یغلب غلباً، یعنی غلبہ کرنا، غالب ہونا، غلبہ کرنا، یہ ہے فعل متعدی ہے. مغلوب، مغلوبان، مغلوبون، مغلوبۃ، مغلوبتان، مغلوبات.
مغلوب غلبہ کیے گیا ایک مرد، صیغہ واحد مذکر بحث اسم مفعول. مغلوبانی غلبہ کیے گئے دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر بحث اسم مفعول. مغلوبون غلبہ کیے گئے سب مرد، صیغہ جمع مذکر بحث اسم مفعول. مغلوباتن غلبہ کی گئی ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث بحث اسم مفعول. مغلوبتانی غلبہ کی گئی دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث بحث اسم مفعول. مغلوباتن غلبہ کی گئی سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث بحث اسم مفعول. فصل یفصل فصلا جدا کرنا، تو مفصول مفصولان مفصولون مفصولۃ مفصولتان مفصولات. مفصول جدا کیا گیا ایک مرد، صیغہ واحد مذکر بحث اسم مفعول. مفصولان جدا کیے گئے دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر بحث اسم مفعول. مفصولون جدا کیے گئے سب مرد، صیغہ جمع مذکر بحث اسم مفعول. مفصولۃ جدا کی گئی ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث بحث اسم مفعول. مفصولتان جدا کی گئے سب دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث بحث اسم مفعول. مفصولات جدا کی گئے سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث بحث اسم مفعول. اچھا آگے چلیں، صیغے اور معنی بتاؤ. مکرمن ہے، مکرمن ہے، یہ جو ہے ثلاثی مزید بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں. مقتولۃ قتل کی گئی ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث بحث اسم مفعول. مشہودات شہادت دی گئی سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث بحث اسم مفعول، یعنی گواہی دی گئی. منصور مدد کیے گئے ایک مرد، صیغہ واحد مذکر بحث اسم مفعول. مظلومون ظلم کیے گئے سب مرد، صیغہ جمع مذکر بحث اسم مفعول. مستنصرات یہ چھوڑ دیں ابھی. مطلوبانی مانگے گئے دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر بحث اسم مفعول. مغلوبون غلبہ کیے گئے سب مرد، صیغہ جمع مذکر بحث اسم مفعول. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اسم مفعول وہ اسم ہے کہ جس پر فعل واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے. اسم مفعول وہ کیونکہ یہ اسم مشتق ہے، اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہے. اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہے. جیسے مضروب، ٹھیک ہے، تعریف واضح ہے. اس کو بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے ہر متعدی باب سے اسم مفعول کا صیغہ واحد مذکر مفعول ان کے وزن پر آتا ہے، باقی سے ان کی علامتیں لگاتے جائیں، وہ بنتے جائیں گے، ٹھیک ہے. بس یہ اور یہ ایک چیز ہے کہ جو ہے اسم مفعول صرف فعل متعدی سے بنتا ہے، فعل لازم سے نہیں بنتا. کیوں؟ کیونکہ اسم مفعول جو فعل لازم ہے وہ تو فاعل پر ہی ختم ہو جاتا ہے، مفعول کو نہیں چاہتا. مفعول کو تو فعل متعدی چاہتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اچھا یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. اس میں مفعول میں بھی غائب حاضر متکلم مفرد تثنیہ جمع اور مذکر و مؤنث کا فرق ضمیروں کے ذریعے کیا جاتا ہے. اور یہ افعال یاد کر لیں جو ثلاثی مجرد کے ہیں اور صحیح کے، ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.